بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں اخلاق اسلامی سے تعلق رکھنے والے ابواب کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ باب العفہ کو ہم نے اختتام پذیر کیا تھا، جس میں اس باب سے متعلقہ احادیث آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی تھی۔ ہم جس موضوع تک پہنچے تھے وہ وہم کی دنیا تھی، اور وہم سے ہم نے جو مراد آپ کی خدمت میں علماء و محققین کی آراء سے پیش کیا، اور آخری جو اس کا تحقیقی نتیجہ ہے جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرفاء کے درمیان بھی قابل قبول ہے، اور آج کے دور میں علماء اخلاق اس کو پابندی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، وہ مورد اس کا عقل ساقط ہونا ہے، یا اس کو عقل کا نازلی یا تنزلی مقام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس اختلاف کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ حکماء انسانی وجود میں 4 قوت ادراکیہ کے قائل ہیں، یعنی وہ قوت جس سے انسان ایک چیز کو جانتا ہے وہ 4 قسم کی ہیں، جبکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مع بعد جو ان کے تابع آئے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، انسان میں ادراکی قوتیں 3 ہیں۔ ویسے تو انسانی نفس کی قوتیں متعدد ہیں، یعنی کئی قوتیں انسانی وجود کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن انسانی نفس میں جو ادراک اور معرفت اور علم کو حاصل کرنے کی جو قوتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک قوت حس ہے، دوسری قوت خیال، اور تیسری قوت عقل۔ قوت وہم عقل کی ابتدائی اور تنزلی صورت ہے، اس لیے ملا صدرہ قائل ہیں کہ عقل انسان کے پاس قوت وہم کی مستقل قسم کی قوت نہیں ہے، بلکہ قوت عقل کا بالکل ایک تنزلی مقام ہے۔ گزشتہ دروس میں چونکہ اس کی تفصیل زیادہ گزر چکی ہے، ہم اس تکرار سے بچتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی مزید آگے کے مطالب کی طرف منتقل ہوتے ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں باب العفہ کی ایک روایت دوبارہ عرض کی جاتی ہے تاکہ من باب تیمناً و تبرکاً اس حدیث مبارکہ سے ہم استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ امام صادق علیہ السلام یا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما عبد اللہ بشیء افضل من عفت بطن و فرج۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عبادت بھی انجام دی جاتی ہے اس میں سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ اپنے بطن اور اپنی شرمگاہ کو عفیف رکھے، محفوظ رکھے، یعنی گناہ سے بچا کے رکھے۔ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ کہ اپنے آپ کو عفیف رکھے، شکم کو حرام سے بچائے اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے۔ شکم کے حوالے سے ہم تفصیلی ایک بیان روایات کی روشنی میں پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد فرض سے تعلق رکھتے ہوئے ہم نے آیات کو مطالعہ کیا تھا۔ انشاءاللہ بقیہ حدیث ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اسی ضمن میں نامحرم پہ نگاہ اور اس کا تصور بننا اور عمل کے مراتب جو انسانی نفس میں طے ہوتے ہیں کہ ایک شخص خاطرے کی صورت میں یا ایک تصور کی صورت میں اپنے ذہن میں اس کو برپا کرتا ہے، پھر وہ اس میں رغبت ایجاد کرتی ہے، اور پھر نفس جو ہے وہ قوی ارادہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان سے عمل صادر ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ہماری گفتگو وہم کے موضوع کے اوپر چل نکلی۔ وہاں پہ ہم علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 1001 نکتے سے 515 نمبر نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ اس کا آدھا حصہ پہلے بیان ہو چکا تھا، تو بقیہ اس کا ایک حصہ پیراگراف پڑھ کے ہم آج علم اخلاق و عرفان کے پہلو سے انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے، چونکہ سب سے پہلے وہم کی حقیقت کا انسان کو معلوم ہونا چاہیے، اور پھر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا کہ یہ انسان کے وجود میں کس قدر امور کو انجام دیتی ہے۔ مثلا وہم کو شیطان کا ایک عنصر قرار دیا گیا ہے، اور علماء اخلاق
وہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسانی نفس جس چیز سے مرکب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو 3-4 عناصر سے محلول سے مل کے بنی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چیز کو وجود دیتے ہیں جو کہ کوئی غذائی چیز ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پانی بھی ڈلا ہے، تیل بھی ڈلا ہے اور چند مسالے بھی ڈلے ہیں۔ اب یہ جو مخلوط ہو کے چیز سامنے آئے گی تو ہم یہ کہیں گے یہ 3 عناصر سے کیا ہے؟ مرکب ہے۔ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک انسان کا نفس ہے۔ انسانی نفس غیر مادی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے عناصر سے یہ مرکب ہے۔ غیر مادی ہونے کے باوجود چند عناصر یا چند اجزاء سے مرکب ہے، ترکیب پایا ہے انسانی نفس۔ ان میں ایک ہے عقل، دوسرا ہے شہوت، تیسرا ہے غضب، اور چوتھے کو علماء اخلاق نے شیطنت قرار دیا۔ یہ شیطنت، یہی وہم کو انہوں نے شیطنت قرار دیا کہ ابھی انشاءاللہ تعالی یہ بات آگے آپ کی خدمت میں بیان ہوگی، کیونکہ اگر یہ عنصر نہ انسان کے وجود میں ہوتا تو بیرونی شیطان سے تعلق انسانی نفس کا قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ بالفاظ دیگر انسانی نفس سے باہر فرشتے موجود ہیں، ہمارا اعتقاد ہے قرآن اور متواتر احادیث کی بنیاد پر، اور تحقیقی طور پر بھی عرفاء اور فلاسفہ جو کہ عقل سے چیزوں کو دریافت کرتے ہیں ان کے اقوال کے مطابق فرشتے موجود ہمارے خارج میں ہیں یا نہیں، ہمارے نفس سے باہر فرشتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نفس سے باہر شیاطین ہیں یا نہیں۔ ان شیاطین کا ایک امام ہے جسے ابلیس کہتے ہیں۔ اب انسانی نفس کے اندر اگر عنصر نہ ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ ملائکہ سے تعلق پیدا کر سکے یا شیطان سے تعلق پیدا کر سکے تو کبھی بھی انسانی نفس کا تعلق پیدا نہ ہوتا۔ مثلا ہدایت ہمارے نفس سے باہر ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ انسان کے وجود میں وہ کون سا نفس میں عنصر ہے کہ جس کی وجہ سے ہدایت سے تعلق قائم ہو جاتا ہے؟ ہم نے یہ گزشتہ درس میں جو قرآن کریم سے مربوط تھا اس بات کو مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر بالکل اسی طرح اگر موبائل کے اندر ایک چپ نہ ہو جو سگنل پکڑے تو سگنل پکڑ سکتا ہے موبائل؟ نہیں پکڑ سکتا۔ اسی طریقے سے سگنل پھینک رہے فرشتہ اور شیطان، دونوں سگنل پھینک رہے ہیں۔ اگر ان کے سگنل کی چپ ہمارے وجود کے اندر نہ ہو، نفس کے اندر نہ ہو، تو وہ سگنل قائم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہدایت ہمارے سامنے بار بار آشکار ہو رہی ہے، اگر ہمارے نفس کے اندر اس کو پکڑنے کا، اس سے ربط قائم کرنے کا ایک عنصر یا جز نہ ہوتا تو ہدایت سے ربط قائم ہو سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی نبی آئیں، آئمہ علیہ السلام آئیں، کتاب خدا آئے، عبرت معاشرے کے اندر برپا کی جائیں، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی اپنی آیت کو دکھائے، اگر اندر عنصر ہے ہی نہیں کہ جو اس کو پکڑ سکے تو ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے قلب، عقل اور فطرت کا نام قرآن کریم نے لیا ہے کہ وہ عنصر کیا ہے جس سے ہدایت دی جاتی ہے؟ قلب ہے یا کیا ہے؟ عقل ہے۔ اور فطرت جو ہے وہ اگر جاگ دے تو انہی دو کو استعمال کرتی ہے۔ بس ہدایت کا کیا ہے عنصر؟ فطرت، اور فطرت کسے استعمال کرتی ہے؟ قلب اور عقل کو استعمال کرتی ہے۔ اگر قلب اور عقل کے اوپر اس قدر ظلمتیں اور پردے چڑھ جائیں کہ فطرت اصلاً جاگ ہی نہ سکے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پردے ہٹنا ممکن ہی نہیں رہتے، تو ادھر قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ فَأَزَاغَ اللَّهُ زَاغُوا فَأَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ سورہ صف میں جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ ایک قوم، تم لوگ کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، کیوں مجھ کو تکلیف دیتے ہو، اور جبکہ جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے قلوب کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقین، قوم فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ دل کا ٹیڑھا ہونا کیا ہے؟ یصم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی وہ عنصر جس نے ہدایت کو لینا تھا وہ مردہ ہو گیا عنصر۔ اسی طریقے سے فرشتے سے ارتباط کا عنصر ہمارے ہاں اندر ہے، اسے کہتے ہیں قوت عقل۔ قوت عقل سے رابطہ کس جہان سے ہوتا ہے؟
جہان عالم عقل سے، جہان فرشتگان سے تعلق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے شیاطین کے جہان سے انسانی نفس کے اندر ایک جز اور ایک عنصر ربط قائم ہوتا ہے۔ اس عنصر کا نام کیا ہے؟ وہم۔ اس عنصر کا نام ہے شیطنت، کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی دوبارہ ہم اس کی طرف لوٹ کے آئیں گے، اور ایک روایت سے آپ کی خدمت میں اسی بات کو ذکر کیا جائے گا، لیکن حقیقت وہم کو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قوت عقل فرشتے سے تعلق قائم کرتی ہے، اور کیونکہ فرشتوں کے جہان کا نام فلسفی زبان میں عالم عقول کہلاتا ہے، جسے عالم جبروت بھی کہتے ہیں۔ جس طرح یہ مادی کہکشائیں ہیں، اسی طرح ایک اور دنیا اور کائنات کا نام ہے برزخ، اسی طرح ایک اور کائنات کا نام ہے عقل، عالم عقل، جسے قیامت بھی دینی زبان میں کہتے ہیں۔ فرشتوں کا تعلق اس جہان سے ہے، عقل کی رسائی اس جہان سے ارتباط قائم کرتی ہے، سگنل قائم ہوتے ہیں۔ جیسے بعض کارٹون وغیرہ دکھائے ہوتے ہیں نا کہ خلائی مخلوق سے رابطہ قائم ہو گیا، ادھر ایک چھوٹی سی ڈیوائس گری زمین پر، خلائی مخلوق پتہ نہیں کون سی کہکشاں میں رہتی تھی، تو وہاں سے پھر آپس میں تعلق قائم ہو گیا۔ تو عالم عقل بہت بالا اور بلند ایک جہان ہے، اس جہان سے ربط قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹرانسمیٹر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر لگایا وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے سے جہان عقل سے تعلق قائم ہوتا ہے، خیال کے ذریعے سے جہان ملکوت یا برزخ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور جسم کے ذریعے سے مادی اجسام سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام ہم علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی طرف دوبارہ پلٹتے ہیں، تاکہ جو بقیہ حصہ حقیقت وہم کو سمجھنے میں ہمارے پاس رہ گیا تھا اس کی تکمیل ہو جائے، کیونکہ خود انہوں نے اپنی کتابوں میں تکرار سے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی اس کتاب میں 515 نمبر جو نقطہ حکمت ہے، وہم کو سمجھنے کے لیے بار بار لکھا کہ اس کی طرف مراجعہ کریں۔ لہٰذا اگر ہم اس کو تیزی سے ایک بڑی حد تک پڑھ لیں، کہ اگر مکمل نہ بھی کریں، بڑی حد تک پڑھ لیں کہ عقل حقیقت وہم ہمارے سامنے آ جائے تحقیقی صورت میں، تو بہت بہترین ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبی ہے کہ جو ہر دور میں ایسے افراد کم رہے ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ عرفان عملی اور نظری ہر دور سے تعلق پیدا کرتے رہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑی تعداد ہے علماء اخلاق کی یا فقہا کی کہ جو عرفان نظری اگرچہ نہیں پڑھے لیکن عرفان عملی کو پڑھنے کی وجہ سے بلند مقامات کے اوپر پہنچے، لیکن وہ جو حقیقت دیکھ رہے ہیں، جیسے ایک بندہ دیکھ رہا ہے آنکھ سے، تو آنکھ سے دیکھنے کے باوجود وہ یہ نہیں جانتا میری آنکھ کیسے کام کرتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے عرفان عملی میں ایک مقام تک پہنچے ہوتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ یہ مجھے مکاشفہ کیسے ہو رہا ہے، یہ حقیقت کیسے دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے جیسے میڈیکل آپ کو بتاتی ہے کہ آنکھ کیسے کام کرتی ہے اور یہ علم آپ کو بتائے گا، اسی طرح عرفان نظری آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے عرفان عملی میں جو کچھ حاصل کیا یا پایا وہ کس طریقے سے آپ تک پہنچا، یا وہ ایک پروسیس یا نظام الہی کیا ہے جو حقائق کو کشف عمل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو علامہ حسن زادہ عاملی کی دوسری خوبی ہے کہ وہ تفسیر اور حدیث کے اوپر بہت گہرا تباہر رکھتے تھے، اس لیے کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ وہ عرفان کا بھی مطالعہ اور فلسفے میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ جتنے فیلسوف ہیں، فارابی سے لے کے ابن سینا ہیں، ابن رشد ہیں، اور اپنے اس دور تک سب کی کتابوں کا انہوں نے عمیق مطالعہ کیا ہے، یہاں تک کہ اس قدر وہ عمیق مطالعہ ہے کہ وہ ایک قسم کی باتوں کو کاملاً زبانی یاد کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا اب جب وہ تحریر لکھتے تو تحریر میں ترتیب کے ساتھ ساروں کا کلام لے کے آتے تھے، اور جہاں پر اتفاق نظر، کیونکہ زیادہ ان کی کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیشہ اتفاق نظر ہی رہا ہے مگر قلیل اختلاف ہے، جیسے ابھی آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ مشاہ ہیں، حکمت مشاہ ابن سینا، انہوں نے 4 قوتیں بیان کی، لیکن ملا صدرہ کی تحقیق کو انہوں نے کامل تر تحقیق قرار دی اور کہا کہ نہیں، 3 ہی قوتیں ہیں۔ قوت عقل وہ ایک مقام بالا رکھتی ہے اور ایک مقام پائن یا نچلا مقام رکھتی ہے، تنزلی مقام رکھتی ہے۔ تنزلی مقام کے اوپر وہ جزئی ادراکات کرتی ہے، اس کو وہم کہتے ہیں،
اور اپنے بالا مقام پر رہتے ہوئے جب عقل تحرک پیدا کرتی ہے اور کلیات کا ادراک کرتی ہے تو یہ حقیقی معنی میں قوت عقل کا استعمال ہے۔ علامہ حسن زادہ عاملی کے آگے کلام میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ اختتام کے اوپر جو ہماری گفتگو رہ گئی تھی، انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہماری نظر میں وہم جو ہے وہ اگرچہ ان قوتوں کے علاوہ ہے کہ جن کو ہم ذکر کرتے ہیں، اور وہ عقل کے علاوہ عقل سے جدا طور پہ متمایز یا جدا طور پہ کوئی قوت نہیں ہے، بلکہ اگر خود عقل کو جزئی شے کی طرف نسبت دی جائے یا اضافہ کیا جائے اور اس کا تعلق جزئی طور پہ قائم ہو، یا عقل جزئی چیزوں کی تدبیر کرنے لگ جائے، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ وہم کہلاتی ہے۔ انہوں نے اس کے بعد نیچے کہ بقیہ حصہ ہم تر کرتے ہیں، ایک مثال سے انہوں نے بتایا، وَالْحُجَّةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، جو ہم نے ذکر کیا ہے، اب ایک مثال سے وہ اس کی دلیل آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ان القوت الوہمیہ، کیونکہ انسانی نفس میں اس کو گمراہ کرنے والی کون سی قوت ہے؟ قوت وہم ہے اصل، اسی لیے اس کو منبع شر و شیطان بھی کہا گیا ہے۔ امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان بھی انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، یعنی یہ چونکہ ہماری ملکیت ہے اس لیے ہم غور کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ نے خلق کیوں کیا اسے، پھر تو وہ پھر انشاءاللہ بھی آئے گا کہ ایک عقل نظری اور ایک عقل عملی ہے۔ عقل عملی کی خدمت قوت وہم کرتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی اس کا مثبت پہلو بھی آپ کی خدمت میں اجاگر ہوگا۔ بہرحال اس حقیقت کو معلوم کریں، کیونکہ علماء زیادہ زور اس کے اوپر دیتے ہیں کہ حقیقت قوت وہم پہلے آشکار ہو کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ انسان آہستہ آہستہ پھر اپنے واقعات کے اوپر اور اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ بہت سارے ایسی مثالیں اور ایسے حوادث میں شناخت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جو قوت وہم کی وجہ سے انجام پائی ہیں۔ کہتے ہیں والحجۃ علی ما ذکرنا ان القوۃ الوہمیہ اذا ادرکت عداوت شخص معین، اگر قوت وہم ایک معین شخص کی عداوت کو درک کرے، ایک معین شخص کی عداوت کو درک کرے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں ایک شخص ہمارا دشمن ہے، مثلا بالفرض آج کے دور میں نیتن یاہو کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا دشمن ہے، کیونکہ جو بربریت اس نے آج کے دور میں پیدا کی ہے کہ ماضی کے فراعنہ اور نمرود یہ بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو کے رہ گئے کہ اس قدر اس نے ظلم و ستم برپا کیا ہے کہ اگر تاریخ بشریت لکھی جائے تو ظلم و ستم کے باب میں سر فہرست ناموں میں اس شخص کا نام ہوگا، اس ظالم شخص کا نام۔ بہرحال شخص معین ہے، نیتن یاہو جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ معین شخص ہے۔ بس قوت وہمیہ جب درک کرتی ہے عداوت شخص معین، ایک شخص کی عداوت کو، ہم کلام سے بھرپور استفادہ کریں، اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں عربی میں پڑھ رہا ہوں، چھوٹا سا پیراگراف ہے، بقیہ فارسی میں ان کی تحریر ہے، تو اس کے اوپر آپ غور میرے ہمراہ کریں، کیونکہ مثالوں میں انہوں نے نام نہیں لکھے، لیکن میں آپ کی خدمت میں اس کی مختصر سی جو تشریح کر رہا ہوں تو اسے آپ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے براہ راست استفادہ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں قوت وہمیہ اذا ادرکت، جب درک کرتی ہے، جب جانتی ہے، جب پہچان لیتی ہے، عداوت شخص معین، ایک شخص سے معین کی عداوت، مثلا نیتن یاہو، فَإِمَّا أَن تَكُونَ مُدْرِكَةً لِلْعَدَاوَةِ، یا تو اس قوت وہمیہ نے درک کیا ہے دشمنی کو، صحیح ہے، دشمنی کو درک کیا ہے، بس ادھر اب دو چیزوں کو یہ ذکر کر رہے ہیں۔ اگلے یہ جو اب ہمارے پاس لائن آ رہی ہے یہاں پہ عداوت اور شخص معین کو جدا کر رہے ہیں۔ عقل یہ کام کرتی ہے کہ کیونکہ عقل جتنی تقسیم کر سکتی ہے اور دقت میں جا کے جز کرتی ہے، اس قدر مادی دنیا میں بھی اصلاً کوئی شے تصور سے باہر ہے کہ اتنی ریز وہ اس کو جز کر دے۔ لہٰذا عقل نے اب یہاں پہ کیا کیا؟ عداوت کو الگ رکھ دیا اور شخص معین کو الگ۔ لہٰذا لکھتے ہیں کہ اگر قوت وہمیہ درک کرے دشمنی کو، لا من حیث انہا فی شخص المعین، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ یہ شخص معین کی دشمنی، بلکہ فقط دشمنی کو درک کر رہی ہے،
کس کو در کر رہی ہے؟ فقط دشمنی کو۔ ایک یہ صورت بنتی ہے، یا ایک صورت یہ بنتی ہے او لم تدرکھا الا من حیث انہا فی شخص المعین، یا اس اعتبار سے در کرتی ہے کہ یہ عداوت ایک شخص معین کے ساتھ ہے۔ بس ادھر عقل ہمارے پاس کیا بات آ گئی؟ قوت ادراکیہ موجود ہے، اس نے عداوت کو درک کیا، لیکن عداوت کو درک کیا تو دو قسمیں بن گئی۔ عداوت ہم لکھ کے اس کی کیا کر لیں؟ دو قسمیں بنا لیں۔ ایک دفعہ ایک شخص معین کو درک کرنا ہے، ایک شخص معین کی دشمنی کو درک کرنا ہے جیسے نیتن یاہو، اور ایک دفعہ شخص معین نہیں ہے، فقط دشمنی کو کلی طور پہ، جامع طور پہ۔ صحیح ہے؟ پس یہ ہمارے پاس اب دو صورتیں بن گئی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کلی طور پہ بدون شخص معین درک کیا، فقط دشمنی کو درک کیا۔ ایک دشمنی ہوتی ہے، ایک شے محبت ہوتی ہے، ایک شے خوف ہوتا ہے، فقط خوف کو درک کر رہا ہے، لیکن کس سے خوف یہ نہیں، کب، کس زمانے میں، یہ کوئی تصور نہیں آ رہا، فقط کیا آ رہا ہے؟ خوف۔ محبت کس سے ہے اور کب ہوئی اور کیا کیفیت آ رہی تھی، یہ والی چیزیں ہٹا دیں، صرف محبت کو درک کر رہی ہے۔ درست ہے؟ یہ جب صرف محبت، فقط خوف، فقط نفرت، فقط دشمنی، کوئی اس میں نہیں آتا جس سے تعلق اس کا قائم ہو رہا ہے، وہ نہیں ذہن میں آتا، تو یہ ایک ادراک ہے۔ اور ایک ادراک ہے نہیں اس دشمنی کا جس سے تعلق ہے، جیسے نیتن یاہو شخص معین، یا جس سے محبت ہے جیسے امام علی علیہ السلام، ان سے محبت ہے، محبت کا ایک تعلق شخص معین۔ کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْأَوَّلِ، یعنی جب کوئی شخص معین نہیں ہے، صرف عداوت ہے یا محبت ہے، فَالْوَهْمُ قَدْ أَدْرَكَ عَدَاوَةً كُلِّيَّةً، تو یہاں پہ کلی طور پہ دشمنی کو عقل نے در کیا، کلی طور پہ جامع طور پہ محبت کو در کیا، جامع طور پہ نفرت کو، کینہ کو، خوف کو درک کیا عقل نے۔ فالوہم هو العقل، تو پھر وہ یہی وہم کیا کہلائے گی؟ عقل۔ اگر کلی طور پہ در کر رہی ہو تو یہی وہم کیا کہلائے گی؟ عقل، کیونکہ عقل ہمیشہ کلیات کو در کرتی ہے۔ کلیات سے کیا مراد ہے؟ کہ ایک ایسے جامع مفہوم کو اٹھا لیتی ہے عقل کہ وہ جامع مفہوم مختلف چیزوں کے اوپر منطبق اور اپلائی ہو سکتا ہے۔ بس اگر کلیات کا ادراک ہو رہا ہے تو یہاں پہ وہم کیا کہلائے گی؟ عقل، کیونکہ وہم اور عقل کی حقیقت ایک ہی ہے اس طور پہ، چونکہ اس سے پہلا پیراگراف ہم پڑھ چکے ہیں، تکرار سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو نہیں دہرایا، تاکہ آپ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو پچھلے 2 درس سنیں، اس میں بہت تکرار اس چیز کا کیا گیا ہے کہ وہ حقیقت میں ایک ہے، لیکن ابھی اس بیان کو دوبارہ رپیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے عقل اور وہم حقیقت میں ایک ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آ گئی کہ اگر یہی قوت وہمیہ کلی طور پہ ایک مفہوم کو اخذ کرے، کلی طور پہ ایک مفہوم کو جان لے جو کئی چیزوں کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے، کئی افراد پر اپلائی ہو سکتا ہے، مثلا عداوت کو ہم نے کلی طور پہ لیا، اب یہ عداوت وہ نیتن یاہو کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتی ہے، یہ عداوت یزید کے اوپر بھی، فرعون کے اوپر بھی، ابو لہب کے اوپر بھی، حتیٰ کہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، مختلف معاشرے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عداوت کو اس نے در کیا تھا، اب یہ عداوت کئی چیزوں سے تعلق پیدا کر سکتی ہے اور کئی چیزوں پر منطبق ہو سکتی ہے۔ تو اس مقام پہ فالوہم هو العقل، یہ عقل ہے۔ لیکن اگر صورت دوسری ہو، عداوت ایک شخص سے ہے، یعنی جب درک کیا تو عداوت پلس شخص معین تھا، خالی عداوت نہیں تھی، ایک شخص کی جانب سے عداوت، مثلا نیتن یاہو کی جانب سے عداوت، مثلا امریکہ اسرائیل کی جانب سے بالفرض ایک عداوت یا دشمنی، یا محبت کے لیے جیسے والدین سے محبت، بچوں سے محبت، مومنین سے محبت، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ شخص کیا ہو رہا ہے؟ معین ہو رہا ہے، وہ شے کیا ہو رہی ہے؟ معین ہو رہی ہے اس مفہوم کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوا ان کا نصانی فمن الظاہر المکشوف فی العقل، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو عقل میں چیز ظاہر ہوتی ہے کیا ہے؟ ان العداوت لیست صفتا قائمتا بہذا الشخص، یہ بات تو پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ دشمنی اس شخص کے ساتھ قائم نہیں ہے، درست ہے، فقط اس شخص، یعنی یہ شخص اور یہ دشمنی ایک ہی چیز نہیں ہے، کیا ہے؟ وعلی تقدیر قیامها بہ کانت محسوستا، اور اگر ہم بالفرض مان لیں کہ یہ صفت اس شخص کا، صفت ایک شخص کے ساتھ قائم ہونے سے کیا مراد ہے؟
کیونکہ بات درمیان سے نکلتی چلی جائے گی، صرف مختصر سی عرض کیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ ایک شے نفس کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور ایک دفعہ یعنی نفس جو ہے اس کے ساتھ ایک دفعہ اس کی حیثیت ہوتی ہے قبول کی، قابل کی، اور ایک دفعہ نفس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ قیام کی ہوتی ہے. درست ہے؟ یہ دو فلسفے کے اندر بیان کیا جاتا ہے. ایک دفعہ نفس کیا ہوتا ہے؟ قابل، چیز کو قبول کرتا ہے، فقط چیز کو قبول کرنے والا نفس ہے، اور جسے قبول کیا گیا وہ مقبول کہلاتی ہے. لیکن ایک دفعہ نفس قائم ہوتا ہے، صحیح ہے، نفس قیام کرتا ہے، یعنی وہ شے نفس کے ساتھ قائم ہے، کہ نفس نہیں ہے تو وہ شے بھی مثلا بالفرض نہیں ہوگی، یعنی اس کو قیام یا قوام اس کو متحقق ہے. یہاں پہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ صفت، چونکہ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ اوصاف وہ موصوف کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ نہ قائم ہوں تو پھر وہ محتاج ہیں. مثلا غضب کی صورت، غضب ایک صفت ہے، وہ کس کے اوپر طاری ہوگی؟ اگر نفس نہ ہو تو طاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. عموماً اوصاف جو ہیں وہ انسانی نفس کے ساتھ کیا ہیں؟ وہ قائم انسانی نفس کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ قیام سے کیا مراد ہے اور قبول سے کیا مراد ہے، کہ ابھی اس بات کو ہم ترک کرتے ہیں. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں عداوت شخص معین، یعنی عداوت دشمنی نیتنیاہو، ایک نیتنیاہو کی دشمنی بالفرض. یہاں پہ کیا صفت دشمنی اسی شخص معین کے ساتھ قائم ہے یا نہیں؟ اس شخص کے ساتھ قائم نہیں ہے، تعلق ضرور پیدا کر رہی ہے، لیکن یہ شخص نہ ہو تب بھی وہ دشمنی جو ہے اس کا مفہوم رہ جائے گا ہمارے نفس میں، وہ دشمنی کی معلومات ہمارے نفس میں رہ جائیں گی اگر یہ شخص نہ بھی ہو. کیونکہ اگر قائم اس کے ساتھ ہوتی، وہ شخص گیا تو وہ صفت بھی چلی جاتی. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک، یہاں پہ عداوت شخص معین کے ساتھ ہے، لیکن اس کی صورت قیام کی نہیں ہے کہ وہ شخص نہیں ہے تو عداوت بھی اب نہیں ہے. نہیں، عداوت کا مفہوم انسان اٹھا لیتا ہے، وہ شخص کو مثلا ترک کر سکتا ہے. لیکن ادھر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بالفرض مان لیں کہ یہ صفت اسی شخص کے ساتھ قائم ہے، کانت محسوستاً، تو اس صورت میں یہ صفت کیا ہونی چاہیے؟ محسوس ہو، ہمیں حس سے جانی جا سکے. کا وجود ہی و وحدت ہی، یعنی اس کا وجود اور وہ ایک ہی اگر ہو گئے ہیں تو ہم شخص کو حس سے جان لیتے ہیں یا نہیں؟ لیکن اس کی ہم جو دشمنی ہے وہ حس سے جانتے ہیں، یا اس کی دشمنی کو ہم قوت وہم سے جانتے ہیں؟ بالفاظ دیگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں معلوم؟ ہم نے یہ بات کس سے جانی؟ حس سے. اگر حس سے جانی ہے تو وہ کہیں گے کیسے پتہ لگا؟ کہا کہ وہ ہمیں مثلا کھانا دیتی ہیں، مریض بھی ہوں تو ہمارے خیال رکھتی ہیں، ہمیشہ پوچھتی ہیں، اچھے طور پہ پیش آتی ہیں، اور کبھی کبھی مارتی بھی ہوں گی. تو ایسی اگر صورت ہو تو یہاں پہ مثلاً آپ کہیں گے نہیں، محبت کا پلڑا بہاری ہے. لیکن جو آپ مثالیں دے رہے ہیں حصی، یہ تو دکاندار بھی کرتا ہے جس سے آپ کھانا خریدنے جاتے ہیں. وہ تو والدہ کی نسبت بہت ہی زیادہ احترام سے تھوڑا سا جھکا کے شاید کہ زیادہ پیسے مل جائیں دیتا ہوگا. لہٰذا یہ یہاں پہ ہم حس سے نہیں جان رہے. یعنی اگر والدین کی محبت یا کسی شخص کی بھی محبت کو جاننا ہے تو وہ جاننے والا عنصر کیا ہے ہمارے نفس میں؟ وہ آنکھ ہے، وہ لمس ہے، وہ کان ہے، وہ چکھنے کی وہ کیا چیز ہے وہ؟ اچھا، وہ کہیں گے عقل ہے. اگر عقل ہے تو جانوروں کے بچے جانتے ہیں یا نہیں کہ ہمارے والدین محبت کرتے ہیں؟ جانوروں پہ غور کریں، والدین کو دیکھ کے خوب شور مچانے لگ جاتے ہیں. تو انہیں کیسے؟ ان کے پاس تو عقل نہیں ہے. یا اگر بچہ مر جائے تو بعض پرندے اچھا خاصا غوغا کرتے ہیں، بعض کے ممکن ہے آنسو نکل آئیں، جیسے بھینس اور گھوڑے وغیرہ کی شدت محبت ہے. تو یہاں پہ کیسے جانور محبت کا احساس کر رہے ہیں؟ انسان کی محبت کا بھی احساس کر لیتے ہیں جانور. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عقل تو نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اگر خیال ہے فقط، اگر حس ہے تو حس کون سی ہے ہمارے وجود کے اندر؟ کس چیز سے وہ محبت کا احساس کرتے ہیں؟ لہذا یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا کہ وہ ہے قوت وہم. قوت وہم کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے ادراکات ہوتے ہیں.
قوت فہم ہے ہمارے اندر، وہ اس چیز کا ادراک کرتی ہے۔ شخص معین کی جانب سے محبت کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ وہم کے ذریعے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، انسان اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، یا معاشرے کے اندر اگر عام بات کی جائے مومنین کی نہیں، یا جنوں سے زیادہ ڈرتا ہے، جنات سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح انسان کو فقر سے زیادہ ڈر لگتا ہے، آئے نہ آئے گھبراتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ مختلف اور دیگر چیزیں، مثلا اپنی ذلت اور اپنی آبرو کے جانے سے بہت ڈرتا ہے۔ اب یہ جو ڈر ایک معین جگہ سے ہے، کس نے یہ ڈر ہمارے وجود کے اندر اس چیز کا ادراک کیا؟ کیونکہ یہ والا جو پہلو ہے یہ اخلاق سے ہمیں جوڑ رہا ہے، یہ عرفان سے جوڑ رہا ہے۔ یہاں سے ہم اخلاق اور عرفان سے جڑتے ہیں، کیونکہ اب عقل ساقط والی اصطلاحات ہماری ختم ہو گئیں۔ اب آپ عملی دنیا میں اس چیز کو آ کے دیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے مثلا یہ دیوار سفید ہے، یہ برتن گرم ہے، یہ فلاں رنگ چیز رکھتی ہے، اس کا ادراک آپ نے کس سے کیا؟ خیال سے یا وہم سے یا حس سے؟ کس سے کیا آپ نے اس کا ادراک؟ آپ نے حس کے ذریعے سے جانا کہ یہ چیز گرم ہے، ہاتھ لگایا تو گرم تھی۔ ہم اصل میں زندگی میں اپنی عادی ہوتے ہیں کہ کھانے سے تعلق رکھیں، یہ نہ دیکھیں بنتا کیسے ہے، یہ غور و فکر کیے بغیر ہر چیز دنیا میں استفادہ کریں۔ اس لیے ہمیں یہ والے ادراکات کی زیادہ تمیز نہیں ہو پاتی، ہمیں پہچان نہیں ہو پاتی۔ اس لیے میں یہ مثال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اگرچہ یہ موضوع ہمارا بعد میں طولانی ہونا تھا کہ جب ہم نے حدیث نفس کو پڑھنا تھا، لیکن ابھی جب یہ ایک تمہید بن چکی ہے تو ہم اس حوالے سے گہرائی میں وارد ہوتے ہیں کہ لیکن ان مثالوں کو آپ دقت سے دیکھیں تاکہ معاشرے میں ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ اس لیے میں چند اور مثالیں دیتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، آپ عزیزان اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں، کیونکہ ہمارے پاس قوت ادراکیہ جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانی نفس جو کچھ بھی درک کر رہا ہے کائنات میں، جو کچھ بھی، وہ سائنٹسٹ ہوں، وہ فیلسوف ہوں، وہ عرفاء ہوں، جو کچھ بھی درک ہو رہا ہے وہ کتنی چیزوں سے ہو رہا ہے؟ وہ 3 میں سے 1 سے ہو رہا ہوگا۔ اچھا، تینوں الگ الگ کیٹیگری سے ہیں، ایک ساتھ وہ کام نہیں کرتی انسانی نفس کے اندر۔ اس کا اثر کہاں پہ نکلتا ہے؟ جو شخص ان قوتوں کے استعمال کو دقت سے نہیں جانتا، وہ کائنات کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں جانے گا کہ یہ یعنی بعض چیزیں تو بہت آشکار خیر شر ہوتی ہیں، لیکن دقت سے نہیں جان سکے گا کہ یہاں پر میرے لیے خیر ہے یا شر ہے۔ لہذا ان 3 کیٹیگریز کو اب میں چند مثالوں کے ذریعے آپ ہی سے کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ سامنے آ جائے ہمارے پاس کہ قوت وہم کہاں پر ہے، کیونکہ قوت عقل کلیات ہے، معقولات ہے، اسے ہمیں پتہ لگ گیا۔ ہمارے پاس بنیادی قوت یہ 3 ہی ہیں۔ اب ادھر چند مثالیں لے لیں، لیکن مخلوط مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ فکری جولانیاں آپ کے سامنے تھوڑی آ سکیں۔ ہم نے دیکھا ایک شے کو کہ وہ بڑا ایک اس کا زرد اور گولڈن رنگ ہے، اور وہ کیٹو سے بھی اونچا ایک پہاڑ ہے، اور آپ کی وہاں پہ دسترس ہو گئی ہے اور سورج اس پہ چمک رہا ہے۔ یہ جو آپ نے معلومات حاصل کی ہیں، یہ کس قوت سے حاصل کی؟ آیا یہ حس سے حاصل کی ہیں معلومات جو میں نے ابھی بولی ہیں؟ آپ کی معلومات میں آ گئی یا نہیں؟ حس سے آپ نے اس بات کو جان لیا، یا آپ نے قوت عقل استعمال کی، یا قوت خیال؟ یہاں پہ آپ تھوڑی دقت کریں تو کیا جواب آئے گا؟ اس مثال پہ غور کریں، چونکہ اصل چیز ہے مثال پہ غور کریں، نہ کہ جو لکھا ہوا ہے۔ کیوں اگر مثالوں سے ہم نے غور و فکر کرنے میں صحیح کامیاب ہو گئے تو اپنی قوتوں کے استعمال اور اس سے پکڑی جانے والی چیزیں اس سے بھی واقف ہو جائیں گے۔ یہ چیز کائنات کے اندر اگر مادی جہان میں یہ وجود ہی نہیں رکھتی تو اس کا مطلب ہے حس سے نہیں جانا ہم نے۔ کس سے یہ جانا؟ یہ ہم نے تخیل سے جانا، قلم تخیل اس کے اوپر چلا۔ خیال ہے کہ جو اس کو بناتا ہے۔ اسی طریقے سے عرض کیا کہ آسمان کو دیکھا، دن کو نیلا رات کو کالا، اگرچہ آنکھ نے اسے پکڑا، لیکن نفس کے اندر جب ہم نے اسے دیکھا تو یہاں پہ بھی قوت خیال کی آمیزش موجود ہے۔ بس ایک چیز ہمارے سامنے ہو گئی۔
ہمارے سامنے ایک برتن پڑا ہوا ہے، ہاتھ لگایا تو رنگ ہمارے ہاتھوں کا کالا ہو گیا، یہ پتہ لگ گیا کہ یہ برتن جو ہے اس کی سیاہی منتقل ہونے والی ہے، کالا پن جو ہے یہ منتقل ہونے والا ہے۔ یہ بات ہمیں کس طرح سے پتہ لگی؟ یہ قوت خیال سے، قوت وہم سے، یا حس سے پتہ لگی، کیونکہ ہاتھ چھوا تھا ہم نے۔ اسی طرح سے ایٹم جو ہے وہ الیکٹرون پروٹون کے اوپر مشتمل ہے، کیسے ہمیں پتہ لگا؟ ہم نے اس کو بہت ایک دوربین سے، حساس دوربین سے دیکھا، اور پھر دیکھا کہ اس کے اندر کوئی گردش ذرات کر رہے ہیں، ایک کا نام الیکٹرون رکھ دیا، پروٹون، نیوٹرون رکھ دیا بالفرض ہم نے۔ اب یہ ہم نے کس طرح جانا؟ عقل سے یا حس سے؟ آبزرویشن جو ہے سائنس کی ایکسپیریمنٹس میں آبزرو جو کرتے ہیں وہ حس سے کام کرتے ہیں، لیکن جب رزلٹ لیتے ہیں، اگر رزلٹ لینے میں میتھمیٹکس کو استعمال کریں تو رزلٹ لینے میں عقل استعمال کر لی، لیکن اگر رزلٹ لینے میں وہ نہ میتھمیٹکس کو استعمال کریں تو یہ ٹوٹل حس کی اساس کے اوپر آ جائے گا، اور حس ہمیشہ صحیح خبر نہیں پہنچا پاتی، خود خیانت نہیں کرتی، اس کے اندر جتنی توان ہے وہ پہنچائے گی، اس سے زیادہ توان نہیں تھی، درست ہے؟ لہٰذا ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ والی جو اب ہمارے پاس چیزیں ہیں، مثلا گھر کی سجاوٹ کیسی ہے، گھر میں صفائی ہے یا صفائی نہیں ہے، اچھا فلاں نے کام کیا ہے یا کام نہیں کیا، فلاں کھانا کیسا بنا تھا، اس کا ذائقہ کیسا تھا، یہ ساری چیزیں کس سے درک ہو رہی ہیں؟ ہمارا نفس کس سے درک کر رہا ہے؟ قوت حس سے۔ احسن۔ اچھا قوت خیال اس کے بعد آ جاتی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ قلم فرسا ہے، یعنی اس نے ہر معنی کو کیا کرنا ہے؟ تصویر کشی اور واقعہ تراش دینا، اس کا صرف خالی تصویر کشی نہیں کرتا، صحیح ہے، واقعہ اس کا پورا ایک تراش دیتا ہے انسانی نفس کے اندر۔ مثلا آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب میں بڑا اہل ایمان بالفرض ہو گیا ہوں خیالی دنیا میں، امام زمان علیہ السلام ظہور فرما گئے ہیں اور آپ کو انہوں نے بلایا کہ حاضر ہو جاؤ، ایک بہت اہم کام سپورٹ کرنا ہے، تو اب قوت خیال کے مطابق کیا کام سپورٹ کریں گے؟ جو آپ جس چیز سے زیادہ متاثر ہیں وہی دیکھ رہے ہوں گے کہ امام علیہ السلام آپ کو سپورٹ کریں، آپ اپنی زندگی میں جس صفت سے متاثر تھے اور جس صفت کو لینا چاہ رہے، اب یہ سارا کا سارا قوت خیال نے کیا۔ خیالی طور پہ یہ منظر دیکھنے میں عیب نہیں ہے بلکہ حسن پایا جاتا ہے، بالآخر اہل ایمان ایمانی کیفیت دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس اساس میں متکبر بن جانا، اس خیال کو حقیقت سمجھنا، اس میں عیب ہے۔ لیکن خیالات کی دنیا میں انسان کھو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے، مثلا دیکھ رہے فلم تو ہیرو کی بجائے اپنے آپ کو رکھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہی ہیرو بن جاتا ہے۔ اب یہ کس نے ہیرو بنا دیا اسے؟ اس میں جو حس دیکھ رہی ہے وہ تو جن افراد کے افعال کا مشاہدہ کر رہی ہے، لیکن قوت خیال کیا کر رہی ہے کہ وہ آپ ہی انجام دے رہے ہیں سارے کے سارے، صحیح ہے؟ تو یہ قوت خیال کا کام ہو گیا، اس سے قوت خیال آپ کے سامنے آشکار ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس سے آپ کو نفرت ہے، فلاں شخص سے آپ کو محبت ہے، فلاں چیز سے آپ کو خوف آتا ہے، ڈرتا ہے انسان، فلاں چیز سے بڑی اس نے اپنے اندر شرمندگی کا اظہار کیا، یہ آپ کس قوت سے سارا کا سارا در کر رہے ہیں؟ کیونکہ محبت تو چھوئی نہیں جا سکتی، صحیح ہے؟ جتنی بھی محبت اور بالآخر کھانا ہی پیش کرے گا، احترام ہی کرے گا، اس سے زیادہ کیا کرے؟ حس سے تو ہو نہیں سکتی، وہ آثار سے ہی اپنی پہچانی جاتی ہے وہ، کیونکہ وہ حس کے دائرے میں محبت، نفرت، دوستی، دشمنی یہ دائرے حس میں آنے والے نہیں، اس کے آثار دائرے حس میں آتے ہیں، لیکن خود اسے محبت ہے۔ مثلا منافق، پتہ لگ گیا یہ منافق ہے، وہ جتنا احترام کرے آپ سمجھ جائیں گے مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ نہیں، یہ محبت نہیں کرتا، وہ جتنی کچھ نچھاور کرے سمجھ جائیں گے محبت کرتا ہے، نہیں محبت کرتا۔ تو یہاں پہ کہ مثلا کسی شخص سے آپ نے کوئی چیز اگلوانی ہو اور اسے تھوڑی تکلیف دینی ہے تو اس کو خوب کھلایا پلایا پھر سونے نہ دیا، کیونکہ کھائیں پیئیں تو نیند خوب آتی ہے، اب سونے نہیں دے رہے آپ، تو اس سے وہ شخص جو ہے جب کھلا پلا رہے ہیں یہ سمجھ جائے گا کہ یہ مجھ سے محبت اور نیکی کر رہے ہیں، یا سمجھ جائے گا یہ سازش کر رہے ہیں، 4 دن بھوکا رکھ کے اب میرے سامنے کھانا رکھ دیا تو 4 نہ 4 تو وہ کھائے گا، لیکن پتہ ہے اس کے بعد میرے ساتھ اگلا سلوک بالفرض فرض کیا کرے گا۔ یہاں پہ جب وہ کھانا کھلا رہا ہے، ہماری قوت نفس جو ہے وہ اس سے محبت کا عنصر لے گی یا دشمنی کا؟ ہر 2 چیزیں کس قوت سے ہم نے در کی؟ ہم ادھر کہیں گے قوت وہم سے در کی،
اگر شخص معین ہے، اگر فرد معین ہے، اگر مصداق معین ہے اس کا، صحیح ہے، یعنی وہ عداوت کے ساتھ ساتھ جس سے عداوت ہے وہ بھی ہمارے تصور میں آ رہا ہے، یعنی ہمارے علم میں آ رہا ہے، جس سے محبت ہے، محبت سمیت وہ شخص بھی ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، تو اس ماں کی محبت کو، کہ ماں مجھ سے محبت کرتی ہے یا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو اگر میں جانتا ہوں تو میں نے کس قوت سے یہ بات جانی؟ قوت وہم سے میں نے یہ بات جانی۔ اگر میں نے یہ دیکھا کہ میں فلان بندے سے دشمنی رکھتا ہوں، تو یہ بات میرے نفس کو کیسے معلوم ہوئی کہ میں اس فرد سے دشمنی رکھتا ہوں؟ قوت وہم کے ذریعے سے۔ اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ میں اس چیز سے، مثلا میں فقر سے ڈرتا ہوں، میں بالفرض ڈرتا ہوں جنات سے، میں غربت سے یا ذلت کا سامنا کرنے سے، میں ان چیزوں سے ڈر رہا ہوں، ڈر کا تعلق جس سے قائم ہو رہا ہے وہ بھی میرے ذہن میں تصور آ رہا ہے، یہ میں نے کس چیز سے جانا؟ قوت وہم سے میں نے یہ جانا۔ یہ وہ مطلب ہے کہ جو وہ ادھر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب آئیں آگے، ہم جب یہ مثالیں دیکھ لی کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب خود ہم نے غور کرنا ہے کہ قوت وہم سے کیا کیا چیزیں انسان ادراک کر رہا ہے، جان رہا ہے، وہ خیال سے اور حس سے نہیں جانی جا سکتی یہ چیزیں، قوت وہم سے اس چیز کا پتہ لگ جاتا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، وعلی تقدیر قیامہا بہ، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ لگ گیا کہ یہ شخص کے ساتھ یہ صفت قائم نہیں ہے، یعنی عداوت کا نیتن یاہو کے ساتھ قیام نہیں ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تصور تو دشمنی بھی نہ رہے، نہیں، دشمنی کا مفہوم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ لیں کہ ہاں دونوں ایک ساتھ تھے اور ایک ہی وجود ہیں، تو جب اس وجود کو ہمیں محسوس ثابت ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صفت بھی محسوس ہمیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ تعلیل اس کی وجہ، یعنی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حس کام نہیں کر رہی، لکون وجودہ و وحدتہ محسوسین، اگر دو چیزیں محسوس ہوں تو ان کو حس سے ہی جانا جائے گا، لیکن اگر دو چیزیں وہ متخیل ہیں تو اسے قوت خیال سے جانا جائے گا، دو چیزیں متوہم ہیں تو اس کو وہم سے جانا جائے گا، اس لیے یہ حسی نہیں ہے، تخیلاتی بھی نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ وجود الجسم شخص عین و جسمیت ہی، ایک شخص کا جسم اس کا وہی عین جسم ہے اور اس کی عین ذات ہے، اور دونوں میں ایک تعلق اور اتصال ہے، اگر ایک محسوس ہے دوسری شے بھی محسوس ہے تو ان کو حس جان لے گی۔ وَكَانَ إِدْرَاكُ دَعْوَتِهِ عَدَاوَتِهِ کا ادراک وجود ہی و وحدت ہی، کہ اگر ہم نے دونوں محسوس چیزیں ہیں، دونوں جسم ہیں، ایک کو پہچانا تو یقیناً ایک کے پہچانے سے دوسرے کو پہچان لیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ اب منافق آ جاتا ہے تو وہاں پہ وہ ادب احترام کر رہا ہے، آثار محبت دکھا رہا ہے، لیکن قوت وہم کہتی ہے کہ نہیں، وہ تو آثار دشمنی اس سے مراد لے رہی ہے، صحیح؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ محسوس چیزیں نہیں ہیں۔ پھر فَكَانَ إِدْرَاكُهُ حِينَئِذٍ بِالْوَهْمِ لَا بِالْحِسِّ لَا بِالْوَهْمِ، اگر یہ محسوس ہوتی تو حس سے جانی جاتی نہ کہ وہم سے۔ پھر آگے یہ ذکر کرتے ہیں کہ وَبِالْجُمْلَةِ كُلُّ مَعْنًى مَعْقُولٍ كُلِّيٍّ، ہر ایک ایسا معنی یا مفہوم یا مطلب جو آپ نے کلی اور جامع طور پہ لے لیا، اذا وجد فی الاشخاص الجزیہ، اگر وہ جزی اور معین اشخاص کے اندر پایا جائے، فوجودہ فیہا، ایک معنی جامع اور کلی ہے۔ اب یہ ایک اور ہے نقطہ انہی چیزوں کی دنیا سے، لیکن ایک اور زاویے سے یہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ ایک اور معنی آپ کے سامنے ذکر کریں، چونکہ علماء اخلاق کا کہنا ہے کہ انسان کی گمراہی کا مقام جو ہے وہ مقام وہم ہے، شیطان کی رسائی عالم عقل تک نہیں ہو سکتی، عالم عقل کے مقام وہم تک فقط ہو سکتی ہے، کلیات کے دائرے میں آ کے شیطان وہ صلاحیت نہیں کر سکتا، اسی لیے کلیات ہمارے اعتقادات کے حصول کا سبب ہیں، حقائق دنیا کے حصول کا سبب ہے، اگر ادھر تک شیطان کی رسائی ہوتی تو یہ کلیات بھی ہمارے لیے طہارت نجاست دونوں سے آمیزش ہو سکتی تھی اس کی۔ لہٰذا اب اس مطلب کو دیکھیں، یہ بھی تھوڑا ہمارے پاس دقت طلب ہے۔ انسان نے ایک معنی کلی اخذ کر لیا، مثلا انسان حیوان ناطق ہے، یہ چلتی ہے اصطلاح علمی دنیا میں، انسان کیا ہے؟ ایک ایسا حیوان ہے، یعنی حیوان سے مراد اس کا جسمانی پہلو ہے، ناطق یعنی اس کا عقلی پہلو۔
جسم اور عقل ہر دو سے مرکب ہے انسان۔ یہ معنی جب آپ نے اخذ کیا تو معنی ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ خارج میں ہوتا ہے یا ذہن میں ہوتا ہے؟ ہمیشہ ذہن سے معنی کا تعلق ہے، خارج میں تو معنی نہیں پایا جاتا۔ خارج میں آپ حیوان ناطق نہیں تلاش کریں گے، آپ کو زید، عمر، بکر نظر آئیں گے، کہیں گے یہ میرے والد ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ہمسائے ہیں، یہ میرے کلاس فیلو ہیں، یہ میرے استاد ہیں، فلاں فلاں، اس طرح سے معین کریں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے یہ میرے والد حیوان ناطق ہیں، یہ میرے بھائی حیوان ناطق ہیں، یہ جملہ نہیں کہتے۔ حیوان ناطق کے نام سے تعارف نہیں کراتے، کیوں؟ کیونکہ یہ عقل نے حقیقت اس کی درک کی اور اپنے مقام پہ حاصل کی ہے۔ خارج میں فرد ہے جو کئی چیزوں سے، مثلا دیوار اور اس کی سفیدی میں عقل نے آ کے، یعنی آپ کے ذہن نے آ کے فرق کیا، عقل نہ بھی کہ ذہن نے فرق کیا حس کے ذریعے سے، لیکن خارج میں دونوں ایک ساتھ ہیں یا نہیں؟ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اگر دونوں حصی ہیں تو قوت حس سے پہچانی جائیں گی، سفیدی بھی قوت حس سے پتہ لگے گی اور دیوار بھی، درست؟ اس لیے قوت عقل کے مقام کے اوپر آپ نے ایک مفہوم لے لیا، لیکن جب آپ اپلائی کریں گے قوت عقل والا تو وہ اپلائی اسی چیز پر ہو رہا ہے جس کے اوپر قوت حس کا مفہوم اپلائی ہو رہا تھا، جس کے اوپر قوت خیال کا مفہوم اپلائی ہو رہا تھا، لیکن اپنے اپنے زاویوں سے اپلائی ہوگا۔ مثلا اگر آپ کے والد آپ کے سامنے ہیں یا آپ کے بھائی آپ کے سامنے ہیں، اب وہ بھائی حس کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اتنا قد کاٹھ وزن وغیرہ ہے، یہ حس نے درک کیا، لیکن اسی شخصی پر قوت خیال نے کیا بیان کیا؟ قوت خیال نے بیان کیا کہ بالفرض یہ اس طرح سے کام کر رہا ہوگا اور وہاں پہ یہ موجود ہے، خیال نے ایک تصویر کشی کی۔ قوت وہم نے کیا کیا کہ میرا اس سے برادری کا اور محبت کا ایک تعلق ہے۔ قوت عقل نے کیا کیا؟ قوت عقل نے کہ یہ حیوان ناطق ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھ لیں گے قوت عقل نے جو درک کیا وہ بھی اسی شخص سے بالفرض زید کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے۔ قوت وہم نے جو درک کیا لیکن محبت کے باب سے اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، یہ دشمنی کے باب سے۔ قوت خیال کا تعلق بھی اس سے جڑا اور حس کا تعلق بھی اس سے جڑا، لیکن اپنے اپنے زاویوں سے۔ جب ہم نے عقل کی بات کی تو وہاں پہ یہ شخص بذات خود مد نظر نہیں تھا، یہ شخص دیگر افراد کی طرح ایک فرد ہے، اس سے زیادہ ہم حیثیت اسے نہیں دے رہے جب ہم نے کلی طور پہ اخذ کیا، لیکن بقیہ تینوں موارد میں وہ شخص خود بذات خود ہمارے لیے پیش نظر ہے، یعنی شخص معین کی جہت سے اپنے اسے اخذ کیا، یہ فرق آ جاتا ہے۔ لہٰذا اب آپ آئے اسے آگے دیکھیں، یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اب چونکہ اپلائی ہونا تو ایک شخص سے جزئی کے اوپر ہی اپلائی ہو رہا ہے، ہمیشہ ہر چیز ایک شخص سے جزئی پر اپلائی ہو رہی ہے۔ اب ایک معنی معقول ہے، کلی ہے، وہ اشخاص جزیہ کی میں اگر پایا جائے تو پھر کہتے ہیں کہ اگر اشخاص جزیہ میں پایا جائے فوجودہ فیہا اما باعتبار ان الذہن ينتزع منها ذلك المعنى كالعلیت والمعلولیہ والتقدم والتأخر وسائر الاضافات كالابوة والبنوة وغیرها۔ یہاں پہ اب کلی دنیا میں آ جائیں، ہم حس، خیال، وہم سے کلی دنیا میں، کلی دنیا میں جب لیتے ہیں تو ایک دفعہ آپ اس کو افراد سے قطع نظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ افراد آپ کے پیش نظر نہیں ہے، صرف وہ ایک کلی مفہوم ہی آپ کے پیش نظر ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں انسان کو اللہ نے جب خلق کیا تو وہ عجول تھا، انسان کو جب خلق کیا تو انسان ضعیف تھا، انسان کی جب خلقت ہوئی تو اس خلقت میں انسان کو اللہ نے احسن التقویم میں خلق کیا، بہترین سانچے میں اللہ نے ڈھالا۔ یہاں پہ کوئی فرد معین ہے یا خود انسانی مفہوم انسان پیش نظر ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، آیا مفہوم انسان یا کوئی فرد آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ ادھر آپ کہیں گے کہ ادھر فرق آ گیا، پہلے والے میں مفہوم انسان پیش نظر تھا، لیکن یہاں پہ مفہوم انسان کے یعنی خود ذات انسان ہمیشہ خسارے میں نہیں ہے۔ ہاں ذات انسان کا تعلق جن افراد سے بن رہا ہے وہ ان افراد میں بعض خسارے میں ہیں اور بعض افراد کیا ہیں اس میں خسارے میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ادھر بس آپ نے انسان کو آئینہ بنا دیا ایک دفعہ، یعنی آئینہ خود پیش نظر ہوتا ہے، یہ آئینہ چکور ہے یا گول ہے، اس کی گولائی میں ادھر سے دیکھیں ٹانگنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر دراڑ آ گئی ہے، خود آئینے کو دیکھ رہے ہیں،
یہ انسانی مفہوم کو فقط لینا ہے۔ ایک دفعہ اسے کہتے ہیں ماہیات سے بحث، جب آپ فقط انسان بما ہوا انسان کو دیکھتے ہیں، فقط آئینے کو دیکھیں گے، اس کے اندر بننے والی چیزیں پیش نظر آپ کے نہیں ہے، فقط آئینے پہ ساری توجہ مرکوز کی ہوئی ہے، کنسنٹریشن آپ کی کس کے اوپر ہے؟ مرر، آئینے کے اوپر ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ماہیات۔ یہ مجموعہ کلیات کیا کہلائے گا؟ ماہیات۔ لیکن ایک دفعہ آپ آئینے کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن اس میں افراد کو دیکھ رہے ہیں، اس میں افراد کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اگر اب یہاں پہ آپ آ جائیں، جو ہماری بحث تھی، کہتے ہیں کہ آپ اگر مفہوم کلی کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس آئینے میں دیکھتے ہوئے افراد، معین افراد آپ کے پیش نظر ہیں، تو یہاں سے ذہن ایک اور نئے انداز کا مجموعہ کلی اخذ کر لیتا ہے۔ ایک کو کہتا ہے علت ہے، ایک کو کہتا ہے معلول ہے۔ مثلا خارج میں دیکھا انسانی ذہن نے آگ کا تصور بھی آیا، حرارت کا تصور بھی آیا، زمان مکان کا تصور بھی آیا، درست؟ اب یہ ذہن میں معلومات آ گئی، انسانی عقل نے کام کیا اور مفہوم آگ اور مفہوم حرارت کو اٹھا لیا۔ کسے اٹھا لیا؟ مفہوم آگ اور مفہوم حرارت کو۔ اب ان دو مفہوموں کے اندر، ان دونوں آئینے آگ اور آئینے حرارت، ان کے درمیان وہ نگاہ کر رہا ہے اور افراد کو دیکھ رہا ہے، اور وہ افراد جو خارج میں پائے جاتے ہیں، دیکھ ادھر رہا ہے لیکن کس اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ خارج میں یہ افراد پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس آئینے آگ اور آئینے حرارت، اس کے کتنے مصادیق ہو سکتے؟ چولہے کی آگ، سورج کی آگ، لکڑی کی آگ، کوئلے کی آگ۔ اب یہ سارے کے سارے افراد ہیں یا نہیں؟ وہ بھی یہی انسان اب انہی افراد کو دیکھ رہا ہے، لیکن افراد کو دیکھتے ہوئے یہ زاویہ پہلو مد نظر رکھتا ہے کہ خارج میں ان افراد کا آگ اور حرارت کے اعتبار سے کیا تعلق ہے، ہر جگہ پہ کیا تعلق ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگ اور حرارت جب خارج میں یہ پائی جائیں، کوئلے سے نکلے تب بھی حرارت دیتی ہے، سورج سے نکلے تب بھی حرارت دے رہی ہے، چولہے سے نکلے تب بھی حرارت دے رہی ہے۔ ادھر ایک مفہوم آگ اور حرارت کے جامع مفہوم سے انہی کے درمیان آئینوں میں دیکھتے ہوئے، خارج میں نہیں دیکھ رہا ابھی، خارج میں ان دونوں کا اتصاف دیکھ رہا ہے کہ خارج میں اتصاف ہو رہا ہے، اس جہت سے یہ معائنہ کر رہا ہے انسانی عقل۔ دیکھتے ہوئے یہاں سے ایک اور مفہوم لے لیتی ہے، آگ ہے تو حرارت ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ لی تو یہ نیا جامع مفہوم آ گیا یا نہیں؟ اور تمام ان موارد کے اوپر منطبق ہو رہا ہے جہاں پہ خارج میں آگ اور حرارت پائی جاتی ہے۔ ایک کا نام علت رکھ دیا، ایک کا نام معلول رکھ دیا۔ یہ جو اب مفہوم دوسری کیٹیگری کا ہے، یہ براہ راست خارج سے نہیں آیا، خارج سے آگ اور حرارت آئی تھی۔ آگ اور حرارت کے آئینے میں افراد کو دیکھا، لیکن خارج میں کسی صفت سے متصف ہونے کے اعتبار سے یہاں سے ایک اور نیا مفہوم اخذ کر لیا، اسے کہتے ہیں مفہوم فلسفی۔ فلسفہ سارا کا سارا اسی طرح سے ہے، صحیح ہے، وہ مفہوم فلسفی کہلائے گا جو اس نوعیت کی معقولات ہیں، معقولات فلسفیہ۔ یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں تقدم تاخر اسی طریقے سے، ایک پہلے ایک بعد میں، کہیں گے یہ وجود پہلے یہ وجود بعد میں۔ مثلا آگ اور حرارت کبھی جدا جدا دکھائی دی آپ کو؟ ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمراہ ہوتی ہیں، لیکن کون پہلے کون بعد میں؟ کیونکہ فلاسفہ نے علت اور معلول کے باب سے ہی بعض قواعد نکالے اور یہ ثابت کیا ہے جب سے اللہ ہے تب سے مخلوق ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اللہ تھا کچھ تھا ہی نہیں۔ ہاں تقدم تاخر کے باب سے کہہ سکتے ہیں اللہ پہلے مخلوق بعد میں۔ ہاں یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ چونکہ تقدم اللہ کا بیان کرنا ہے، کان اللہ ہو، اللہ تھا اور اس کے ہمراہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن عملاً آپ کہیں گے دیوار تھی بدون سفیدی، کہیں گے اچھا تم نے دیکھی کبھی دیوار بدون سفیدی؟ نہیں یہ میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن عقل کہتی ہے ہو سکتا ہے۔ تو عقل تقدم کو اصل میں بیان کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے علت اور معلولیت سے فلاسفہ نے بہت زیادہ، مثلا ایک قاعدہ نکالا، جب تک ایک شے واجب الوجود نہ ہو جائے تب تک وجود میں نہیں آ سکتی، لہذا ہر ممکن الوجود واجب الوجود ہے، لیکن ایک واجب الوجود لے ذات ہی ہے، ایک واجب الوجود لے غیر ہی ہے، اس ذات نے دوسرے، یعنی جب تک وہ موجود میں آنے کی تمام شرائط پیدا نہ کر لے اپنے اندر تب تک وہ معرض وجود میں نہیں آ سکتی۔ علت اور معلول، تقدم و تاخر، یہاں پہ بھی وہ اسی طرح۔ ابوہ و بنوہ، باپ پہلے یا بیٹا؟ یقیناً باپ پہلے یا بیٹا ہے،
متضایفین کی مثالوں میں پھر یہ لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پہ اب آپ واپس آ جائیں. کہتے ہیں اما باعتبار انہا لہا صورتاً، ایک دفعہ تو اس طریقے سے معقولات کو اخذ کیا ہوتا ہے اور افراد شخصی سے تعلق ہے، کیونکہ ہم نے جزئی پہلو پڑھ لیا، اب عقل کا وہ کلی پہلو پڑھ رہے ہیں اور علم اخلاق کسی سے وابستہ ہے. جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ واہمیات کیا ہیں، وہ ادراک جزئی کہلاتی ہیں، معنی جزیہ. مثلا محبت ایک معنی ہے، اگر ایک شخص کی نسبت سے ہو تو جزئی بن جائے گا. اخلاق کیا کرتے ہیں، وہ جس سے تعلق ہے اسے ہٹا دیتا ہے، محبت لے لے گا، عداوت لے لے گا، توکل لے لے گا، رضا لے لے گا، صبر کسے کہتے ہیں. ان موضوعات کو اخلاق نے اٹھا لیا، درست ہے، یعنی معنی کلیہ بنا کے اسے یہ علم اخلاق بن جاتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے پھر ذکر کیا کہ یہ جو ہمارے پاس اشخاص موجود ہیں، ایک دفعہ ہمارے پاس ہیں رنگ ہے، بو ہے، ذائقہ ہے، اس طرح کے ادراکات ہیں. بس پہلے قسم کے جو ادراکات ہیں جو اتنی تفصیل سے بتائے، اسے فقط اور فقط عقل درک کر سکتی ہے. علت معلوم، تقدم تاخر، اسے کوئی اور درک نہیں کر سکتا. اگرچہ آپ نے اس کو درک کرنے کے لیے افراد جزئی کی طرف نگاہ کی تھی کلی دنیا میں ہی رہتے ہوئے، اور وہاں سے اتصاف کی دنیا سے ایک اسے مانا لیا. لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، کالا رنگ ہے، بو ہے، ذائقہ ہے، یہ جو دوسرے ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس وہم سے اخذ ہوتی ہیں. لہذا کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ إِدْرَاكُهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُتَعَلِّقَاتِهَا، کہ اگر جب بھی ہمارے پاس ایسی صورت ہو کہ ان چیزوں کا ادراک ان کا جس سے تعلق ہے ان متعلقات سے جدا کر کے آپ اس کا ادراک کرتے، یہ عقل صرف عقل خالص یہ کام کر سکتی ہے. یا وہم ہے کہ اذا ادرکت متعلقتا بشخص معین او اشخاص معینت، کہ جب بھی عقل آ کے درک کرے گی وہ شخص معین یا چند افراد سے اس کا تعلق جوڑ کے آپ کو بتائے گی، وَإِلَّا وہم نہیں اسے بیان کر سکے گی. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری قسم کا ادراک ہے جس میں شخص معین یا چند افراد کا تصور ہے، ہوا ما لہا صورت فی الاشخاص، وہ اسی طرح کی جیسی ان کی صورتیں ہیں اور حس نے اور خیال نے آپ کے ساتھ آپ کے پاس بیان کی ہیں، وہی صورتیں وہاں بھی لے گا. یہاں پہ ہمیں وہ جملہ بھی آج سمجھ آ گیا جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا. ایک ہم نے اصطلاح پڑھی تھی عقل ساقط، اور دوسری کیا پڑھی تھی، عقل متعلق بالخیال. عقل متعلق بالخیال، جب بھی عقل کا تعلق حس یا خیال سے ہو یہ وہم بن جاتی ہے. ایک اور آپ کے سامنے دیکھیں تشریح آ گئی. عقل ساقط، عقل کا جب بھی صورت اور خیال سے تعلق جڑ جائے تو وہ جزئی ہو، کیونکہ حس اور خیال ہمیشہ ہمیشہ جزئی ہیں، کبھی کلی نہیں ہو سکتے. ہمیشہ معین صورتوں کو لے کے آئیں گے، معین زمان مکان کو لے کے آئیں گے. درست ہے. مثلا آپ کوئی خیال لیں، خیال میں کھو جاتا ہے. مثلا استاد پڑھا رہا ہے تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انتہائی غور و فکر کے ساتھ استاد کو دیکھ رہا ہے اور بورڈ کو دیکھ رہا ہے، اور استاد دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں جھپک رہی، تو استاد اس کے سامنے آتا ہے، پھر گزرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر یوں ہاتھ ہلاتا ہے، وہ اسی طرح دیکھ رہا ہے. تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ حس کی دنیا میں نہیں ہے. اسے حس کی دنیا میں واپس لانے کے لیے اسے کوئی جھنجھوڑتا ہے یا جھٹکے دیتا ہے. تو یہاں پہ وہ پھر خیال کی دنیا سے آ جاتا ہے. وہ جس خیال کی دنیا میں گیا ہوا تھا، بالفرض وہ آئنسٹائن بن چکا ہے، وہ ریاضی یا میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے اور اسے سب سے مشکل لگتا ہے، اور استاد بھی ایک چیز سمجھا رہا تھا. اب سمجھاتے ہوئے کیونکہ ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے، 1 2 3 4 کے ساتھ ساتھ، تو وہ چند مراحل چھوڑ گیا. اب کیسے وہ اسے لے، رپیٹ تو نہیں کر سکتا، یہاں خیال میں چلا جائے گا کہ استاد نے ایک سوال کر لیا ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر انعام بھی رکھ دیا، کسی کو جواب نہیں آ رہا، اس نے فوراً جواب دیا اور بڑی اس کی بس واہ واہ ہو گئی. اب یہاں پہ جو یہ خیال بنا یا جس خیال کی دنیا میں گیا ہوا تھا، یہ کلی تھا یا جزئی؟ کیوں یہ جزئی تھا؟ اس لیے کہ زمان مکان واقعات میں افراد کا تعلق وہ اس کو اتنا مقید کر گیا کہ یہ تصور کسی اور کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا. وہ جو اس کے ذہن میں نقشہ بنا تھا فقط اسی کے ساتھ خاص ہے. آپ نے دیکھا کہ جزئی حس اور خیال کبھی بھی کلی نہیں ہو سکتا.
اب جب عقل ان دو سے تعلق قائم کرے گی، یا عقل ان دونوں سے ایک کلی لے لے گی یا ان کے ساتھ جزئی بن جائے گی، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے؟ یعنی بعض ہوتے ہیں افراد وہ نیکی دکھانے کے لیے بروں کی محفل میں جاتے ہیں تاکہ اچھا بنا دیں. اب دو میں سے ایک ہے، یا تو انہیں اچھا بنا کے لے آئیں گے، یا دوسرا کیا ہے، سکھانے گئے تھے تو انہوں نے کہا چلو میں ابھی تھوڑا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں. آہستہ آہستہ پتہ لگا ان کا استاد وہ ادھر بن گیا، یعنی وہ بروں نے اسے کھینچ لیا. اسی طرح عقل یا ان جزئی سے کلی بنا دے گی یا خود جزئی ہو جائے گی. بس اگر عقل بھی جزئی ہو جائے تو یہ عقل کیا کہلاتی ہے؟ وہم کہلاتی ہے. اور ہمارے پاس اب کئی تشریحات آ گئیں. عقل جب بھی جزئی ہو جائے تو کیا بن جائے گی؟ وہم. ہمارے پاس یہ بات آئی کہ وہ وہم بن جائے گی. اس سے آگے آپ کریں کیونکہ ایک دو لائنیں بس رہ گئی ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں اور بقیہ انشاءاللہ کلام اگر اگلے درس میں ہم پڑھ سکیں، کیونکہ ہر درس میں علامہ حسن زادہ عمری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان بڑا جامع اور بہت مفید ہے، خوبصورت ہے. کہ گزشتہ درس میں ہم نے 2 پیراگراف پڑھے تھے، اس سے ہم نے الگ معنی لیا، لیکن آج جب انہوں نے مثال اور مثال کے بعد چند امور ذکر کیے ہیں اور ماہیات اور مفاہیم فلسفیہ کے دائرے میں انہوں نے کلیات کو ذکر کیا تو روشن ہوا ہمارے پاس کہ وہم ہمیشہ جزئی صورت ہوتی ہے. لہذا اس کی اگلی دیکھیں لائن، پھر کہتے ہیں بس فالعداوۃ دشمنی مثلا من قبیل القسم الاول ان کان متعلقتا بخصوصیت، اگر دشمنی جو ہے فقط اپنی خصوصیت دشمنی کے اعتبار سے آپ نے لیا ہے تو یہ وہم نے درک کیا ہے یا قوت عقل نے؟ صرف اور صرف دشمنی کے اعتبار سے اخذ کیا ہے، جس سے دشمنی اس کی ہے اس سے کوئی تعلق سامنے نہیں آ رہا. عقل ہے کہ جو متعلقات کے بغیر ایک مفہوم کو اس کی ذاتی خصوصیات کے اساس پہ لے لیتی ہے، عقل یہ کام کر سکتی ہے. فَهِيَ أَمْرٌ كُلِّيٌّ مُضَافٌ إِلَى تِلْكَ الْخُصُوصِيَّةِ، یہ امر کلی ہے جس کی عداوت ہی کی حیثیت اور خصوصیت کے اعتبار سے عقل نے یہ لے لیا. وَلَيْسَ لَهَا قِيَامٌ بِالْأَجْسَامِ، اس صورت میں یہ دشمنی جسموں کے ساتھ قائم ہونے والی نہیں ہے. وَإِدْرَاكُهَا بِالْوَهْمِ لَا بِالْحِسِّ، اور اس کو اگر ہم وہم اس کو درک کرتا ہے، حس سے درک نہیں کرتی. اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس مرحلے میں جب وہم درک کر لیتا ہے اس سے اگلے پیمانے کے اوپر آ کے عقل درک کرتی ہے. لہذا فالوہم یدرک الکلی المقید بقید جزئی، وہم کب ہے؟ کہ جب وہ ایک کلی کو مقید ایک جزئی شے سے کر کے درک کرتا ہے، یہ وہاں میں کیا کہلائے گی؟ جزئی کہلا جائے گی. یہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار میں بیان کیا. علامہ حسن زادہ عمری نے ملا صدرہ کی عبارت بعین ہی اپنی اس کتاب میں نقل کی ہے جو ابھی آپ نے مطالعہ کی، اور اس میں آپ کے لیے یہ بات سامنے آئی. ہم نے گزشتہ درس میں اشارتاً یہ بات پڑھی کہ مفہوم کلی جب عقل اخذ کرتی ہے تو وہ حکمت مشاء کے مطابق تجرید ہے اور حکمت مطالعہ کے مطابق انتزاع ہے، یعنی وہ شے اپنی حقیقت میں اسی طرح باقی ہے، اسے ایک اور اپنے مقام پر حقیقت بناتے ہوئے اگلی قوت اخذ کر لیتی. جیسے مادی ساری اشیاء خارج میں ہیں لیکن حس اس سے تعلق پیدا کر کے مقام حس کے اوپر ایک اس کو حاصل کر لیتی ہے، اس کی حقیقت اور نفس کے حوالے کرتی ہے. مقام حس سے خیال اٹھاتی ہے لیکن وہ مقام حس سے زائل نہیں ہوا. جیسے مادی چیز کو جب اخذ کیا، لے لیا انسانی حس نے، آنکھ نے مثلا، تو وہ شے باہر بھی باقی ہے. اسی طرح خیال نے جب حس سے اٹھایا، حس کے مقام پہ وہ شے اپنے طور پہ باقی ہے لیکن اس نے اسے قوت خیال پہ پہنچا دیا. قوت خیال سے پھر یہاں پہ 2 حصے آ جاتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ڈائریکٹ قوت خیال سے جا کے عقل اٹھا رہی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ عقل پہلے اسے قوت وہم کے درجے کے اوپر پہنچا رہی ہے اور پھر قوت وہم کے درجے پہ پہنچانے کے بعد اسے کلی بناتی ہے. مثلا عداوت قوت خیال میں بھی چیزوں کے ساتھ مربوط ہے اور وہم نے پھر اس کا جب ادراک کیا تو وہم کے مرتبے پہ عداوت کو، جس سے عداوت کا تعلق تھا، اسے ایک طرف کیا عقل نے اور خالی عداوت کو اٹھا کے مفہوم عداوت سے بحث کرنا شروع کی، اس کی ذاتی خصوصیت یعنی دشمنی کے پہلو سے ہی. اور یہ پھر کس کا موضوع بن جاتا ہے؟ علم اخلاق کا.
اس سے پہلے کس کا موضوع ہے؟ علم اخلاق کا نہیں ہے، وہ جزئی دنیا اور کائنات ہی رہتی ہے۔ اس لیے یہ عرض کیا کہ وہم وہ ہے کہ جو کلی کو بھی ایک معین اور مقید چیز سے جوڑ کر جب اخذ کرتی ہے تو یہ کلی مقید ہوگی اس چیز کے، یہ تھوڑی کلی، کیونکہ عقل کلی چیز کا ادراک کرتی ہے، لیکن کلی چیز کا ادراک کرنے کے بعد ہم اس کو پھر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، یہ جو ترتیب ہمارے پاس بنتی ہے، خیال سے کس نے لے لیا؟ عقل نے، کیونکہ عقل نے جب خیال سے لیا، خیال کے مرحلے پہ وہ شے اسی طرح باقی ہے، لیکن اس نے قوت عقل نے اپنے حقیقت میں رہتے ہوئے وہاں سے اٹھایا اور اسے پھر عقلی کائنات کے اندر لے آئی۔ بس مادی کائنات سے حس کی کائنات میں شے پہنچی، حس کی کائنات میں ہی وہ باقی رہے گی، باقی رہتے ہوئے خیال نے اس سے استفادہ کیا اور جہان خیال میں لے آئی، اور جہان خیال میں وہ چیز باقی ہے، وہاں سے عقل نے اٹھا کے جہان عقل میں لے آئی۔ اب جہان عقل میں لے کے آئی تو آنے کے بعد اب اگر وہ جا کے حس اور خیال سے تعلق قائم کر لے، یہ قوت وہم ہے، اور اگر تعلق قائم نہ کرے تو پھر یہ عقل کہلائے گی۔ مثلا دشمنی کی پہچان ہو گئی، دشمنی فلاں شخص کی یہ حس سے پتہ لگا یا خیال سے پتہ لگا، یہ عقل وہم بن جائے گی۔ لیکن فلاں شخص کی دشمنی یا فلاں قبیلے کی یا فلاں ریاست یا ملک کی دشمنی، اس بات کو آپ حذف کر دیں تو پھر کیا ہو جائے گی؟ پھر عقل بن جائے گی۔ تو یہ ان کا بیان تھا، اور یہاں پہ آپ کو دین اسلام کے اندر دشمنی اور محبت اور اس طرح کے مفاہیم کا بھی ایک نظام سمجھ آ گیا۔ اگلے درس میں ہم اس کا مثبت پہلو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ عقل عملی کی خادم ہے قوت وہمیہ۔ ایک عقل نظریہ جب خالی عداوت کو در کری عقل نظریہ، لیکن جب دنیا کے اندر آپ نے عملی طور پہ انجام دینا ہے اور کیا انجام پانا چاہیے، اس بات کو جو درک کرتی ہے عقل، اس صورت میں قوت وہم آ کے آپ کے سامنے حقائق پیش کرے گی، اور آپ کہیں گے ہاں اگرچہ یہ دو فرد جو ہیں ان دونوں کے سر پہ بال نہیں ہیں، لیکن ایک دشمن ہے ایک دوست ہے۔ تو عقل عملی آ کے اب جب قوت وہم دشمنی اور محبت کا مفہوم شخص معین کی جہت سے دیں گی تو ادھر نفس کی رہنمائی عقل عملی کرے گی، دیکھو جس سے محبت ہے اس شخص کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، اور جس سے دشمنی ہے اس سے دشمنی کا برتاؤ کرو۔ عملاً تم نے پھر یہ کام کرنا ہے۔ اس پہلو کو انشاءاللہ اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔